अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, कमेटियों से इस्तीफा देने के बाद इमरान खान ने जो दूसरा काम कहा था कि आपने असेंबली के बाहर एक असेंबली लगानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। पेशावर के अंदर जो जलसा होने के लिए जा रहा है उसके पीछे क्या मकासद है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अली अमीन गंडापुर से अहम तरीन सवाल हुआ है इमरान खान की रिहाई के हवाले से कि इमरान खान कब रिहा होंगे। तो अली अमीन गंडापुर ने बड़ा अजीबो गरीब किस्म का और हैरानकुन जवाब दिया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। हुकूमत की जानिब से यह दावा किया गया है कि अब हम जो ताकतवर तरीन लोग हैं जिन्होंने कुदरती गुजरगाहों में घर बनाए हैं, सोसाइटीज बनाई हैं, होटल्स बनाए हैं, अब हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। तो आज के इस व्लॉग में हम निशानदाही करेंगे कुछ ताकतवर लोगों की, देखते हैं कि हुकूमत उनके ऊपर हाथ डालती है या नहीं डालती। आसमा शराजी साहिबा बाहर निकली हैं और जाकर उन्होंने लोगों से सवालात पूछे हैं कि सैलाब के हवाले से हुकूमत आवाम की किस तरीके से मदद कर रही है। जो लोगों ने आगे से जवाब दिए हैं वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और जो सहाफी ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई पहले भी पाकिस्तान के अंदर सैलाब आते रहे हैं, पहले भी जल्जले आते रहे हैं, पहले में और अब में क्या फर्क है, अब जो हुकूमत है वो किस किस्म की रुकावटें डाल रही है। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे जो इमरान खान ने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपने असेंबली के बाहर एक असेंबली लगानी है, इस जाली असेंबली के अंदर नहीं बैठना, इस फॉर्म 47 की असेंबली के अंदर नहीं बैठना, आपने फॉर्म 45 की अपनी असेंबली बाहर लगानी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज उसका आगाज कर दिया है। आज बैरिस्टर गौहर अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि जब तक इजलास चलेगा हम अपनी असेंबली बाहर लगाएंगे और असद कैसर हमारी असेंबली की क़यादत करेंगे, यानी कि उसकी सदारत करेंगे। यह इमरान खान ने एक अच्छा मूव किया है और इससे पैगाम जाएगा जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मीडिया है, जो पाकिस्तान के अंदर दूसरे मुल्कों की एम्बेसीज है, और सारी दुनिया को यह पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर दो असेंबलियां चल रही हैं, एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर और एक बाहर। और जब मीडिया आकर पूछेगा, रिपोर्ट होगा, तो बताया जाएगा कि अंदर वाली जो असेंबली है वो फॉर्म 47 की है और बाहर वाली जो असेंबली है वो फॉर्म 45 की है। अब जरा आगे आ जाए। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं पेशावर जलसे के हवाले से कि इमरान खान ये जलसा क्यों करना चाहते हैं। देखिए, एक बयानिया बनाया गया कि भाई अब इमरान खान के लिए कोई नहीं निकलेगा, अब लोगों में इमरान खान मकबूल नहीं रहे। और इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर हदायत दे दी है कि पेशावर के अंदर एक ग्रैंड जलसा किया जाए, उसकी आउटलाइन क्या होगी, उसके अंदर क्या क्या कहा जाएगा, उस जलसे के अंदर क्या कोई कॉल दी जा सकती है या कोई एहतजाजी लाहेअमल दिया जा सकता है, इसकी डिटेल बाद में आएगी। लेकिन अभी तक ये डिटेल है कि इमरान खान वाज़ेह तौर पर इस हुकूमत को और इस एस्टेब्लिशमेंट को ये बताना चाहते हैं कि ये किसी के वहमो गमान के अंदर ये बात ना रहे कि लोग पीछे हट गए हैं। लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। तो ये जो जलसा है जो सितंबर के महीने में होना है, इमरान खान ने ये कह दिया हुआ है, महीना शुरू हो गया है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे की डेट कब अनाउंस करती है। अली अमीन गंडापुर से सवाल किया गया इमरान खान की रिहाई के हवाले से कि इमरान खान की रिहाई कब होगी, कब इमरान खान अडयाला जेल से बाहर निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान की रिहाई में दो रुकावटें हैं। पहली रुकावट यह है कि इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, जब कानून बहाल होगा, अदालतें काम करेंगी तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी रुकावट यह है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मसला चल रहा है और जब वो मसला हल होगा तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो मसला इमरान खान साहब ने खुद हल करना है, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। यानी कि ये अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने आप को क्लीन चिट दी है। उन्होंने कहा जी मेरे से दोबारा आपने सवाल नहीं पूछना कि इमरान खान साहब कब रिहा हो रहे हैं या आप लोग एहतजाज कब कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि जब अदालतें बहाल होंगी, वैसे बात तो वो लॉजिकली ठीक कर रहे हैं कि अदालतें बहाल हों और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मसला है वो ठीक हो तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मसले ठीक ना हुए तो क्या फिर इमरान खान हमेशा के लिए जेल के अंदर रहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक नहीं चलाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मज़ाहमत का रास्ता नहीं अपनाएगी। इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई वाज़ेह मौक़िफ़ जरूर देना चाहिए। बैरिस्टर साद रसूल ने एक टीवी चैनल पर बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी इस हुकूमत ने जैसे तैसे करके 2/3 अक्सरियत तो पूरी कर ली है, ऐवान के अंदर इन्होंने अपनी ठाठ बाट तो बना लिया, नंबर तो उन्होंने अपना पूरा कर लिया है, ताकत इनके पास मौजूद है, लेकिन इनके पास किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने असेंबलियों की कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद उन्होंने ज़मीनी इलेक्शन का भी बाइकआउट कर दिया है, और इसके बाद अगर इमरान खान ने असेंबली से इस्तीफा दे दिया, पहले कमेटियों से दिया, अब अगर असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए तो फिर हुकूमत को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा जिसके असरात इंटरनेशनल सतह के ऊपर होंगे। दुनिया ये पूछेगी कि भाई आपके मुल्क की जो मकबूल तरीन जमात है वो असेंबली के अंदर क्यों नहीं है, उन्होंने इस्तीफे क्यों दिए। आगे आ जाइए, एक इंटरनेशनल अदारे ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। अदारे का नाम है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। उन्होंने रिपोर्ट पेश की है 2025 की अमन के हवाले से कि दुनिया के अंदर जो पुरअमन मुल्क है उनकी रैंकिंग क्या है। पाकिस्तान दुनिया के 163 ममालिक में से 144वें नंबर के ऊपर आया है और 4 दर्जे पाकिस्तान नीचे गया है, यानी कि आखिरी 20 ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। इसके अलावा आगे आ जाए जी, जो सैलाब की सूरत हाल है
وہ اس وقت تک جو اطلاعات ہیں 5 ستمبر تک انتہائی اونچے درجے کے سیلاب آ سکتا ہے، اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال سے ابھی تک 3129 دیہات متاثر ہوئے ہیں، اور سیلاب کی تباہی سے 41 جو افراد ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ٹینٹوں کے اندر باہر کھلے میدانوں میں یا سڑکوں کے اوپر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ جی حکومت کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب انہوں نے کہا کہ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگلے مونسون سیزن سے پہلے 300 دنوں میں دریا کے راستے سے تمام تجاوزات کا خاتمہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھیں آپ ذرا لاہور سے، جو دریائے راوی کے اندر 300 کنال کی زمین ہے جس کے اوپر ایک سوسائٹی پارک بھی بنائے گی، وہ حصہ ہے اس سوسائٹی کا۔ ذرا علیم خان صاحب سے بات کریں، وہ آپ کی حکومت کے وزیر بھی ہیں، اپنے وزیر اعظم کو ذرا سمجھائیں کہ وہ علیم خان کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کس کی غلطی ہے، یہ علیم خان کی غلطی ہے، یہ حکومت کی غلطی ہے، یا یہ پاکستان کے غریب لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ لگا کے وہاں پر جگہ خریدی، ادھر گھر بنائے اور ان کے گھر جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈوب گئے۔ اس کے علاوہ جی نئے ڈیمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی نئے ڈیمز کی بات ہوتی ہے تو سیاسی دکانداری نہ کریں، قوم کا سوچیں، ڈیمز پر سیاست نہ کریں، جو پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو سٹور کرنا چاہیے، سیلاب کی جو صورتحال ہے یہ قومی ایشو ہے، اس کے اوپر سیاست نہ کریں۔ خواجہ آصف صاحب یہ بات کریں۔ پاکستان کے اندر کئی دہائیوں بعد عمران خان کی حکومت وہ واحد حکومت تھی جنہوں نے ڈیمز کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا۔ باقی 40 سال پنجاب کے اوپر حکومت شریف خاندان نے کی ہے، 3 مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم رہے ہیں، دوسری مرتبہ شہباز شریف بنے ہیں وزیر اعظم، لیکن ابھی تک ان حکومتوں کی جانب سے ڈیم کے حوالے سے کوئی سیریسنس شو نہیں کی گئی۔ علی امین گنڈا پور نے بھی کل ڈیم کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم اپنا حصہ دینے کے لیے تیار ہیں اور کالا باغ ڈیم کو بنایا جائے۔ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک بڑی انتہائی میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے اندر بھی علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ بھئی یہ ڈیم ہمیں بنانا چاہیے اور ہم اپنا حصہ اس ڈیم کے لیے دینے کو تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ ڈیم بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ سیالکوٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے، وہاں پر سلمان مراجہ، ریحانہ ڈار، شوکت بسرا، عمر ڈار، انہوں نے اہم ترین باتیں کی ہے۔ عمر ڈار نے کہا کہ خواجہ آصف آج کل ہر جگہ بیوروکریسی پر بڑکے مار رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ سیالکوٹ کے اپنے اے ڈی سی آر اقبال سنگاڑا پر ان کی زبان بند ہے، جن کو پکڑا گیا تھا کہ بھئی وہ بہت بڑے لیول کے اوپر گبن ہوئے ہیں، کرپشن ہوئی ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے پہلے بیان دیا تھا کہ بھئی شاید پرتگال کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، اس کے بعد ان کے اے ڈی سی آر کو پھر اٹھا لیا گیا تھا، اور یہ خواجہ آصف کے جو فارم 47 بنا کے دیا اسی بندے نے بنا کے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر زبان کیوں بند ہے، وہاں پر بات کیوں نہیں ہوتی، بات کرنی ہے تو سب کی بات کریں۔ آگے آ جائیں جی، ڈی جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایک اور اطلاع دی گئی ہے، انہوں نے کہا جی انڈیا کی طرف سے جو پانی کا ریلا آ رہا ہے اس کی اطلاع دے دی گئی ہے، ستلج میں مزید پانی چھوڑا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج رات ملتان میں زیادہ خطرہ ہوگا، اور جو ہیڈ محمد والا ہے وہاں پر ٹریفک جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور اگر پانی کا بہاؤ زیادہ ہوا تو پھر ہمیں اس کو بریچ کرنا پڑے گا۔ یہ واضح طور پر جو اطلاع ہے وہ دے دی گئی ہے۔ یہ میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ چیچا وطنی کا علاقہ ہے اور دریائے راوی پاس سے گزر رہا ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر کیا حالات و واقعات ہیں۔ باقی آگے آجے اہم ترین چیزیں کچھ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمر دراز گندل نوجوان صحافی ہیں، یہ گراؤنڈ سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے، ذرا غور سے اس کو سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج مریم نواز کے دورے کے موقع پر جو فلڈ ریلیف کیمپ بنائے گئے تھے ان میں جو سامان رکھا گیا تھا وہ بھی ساتھ والی دکانوں سے ادھار لیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے واپس جاتے ہی وہ سامان واپس کر دیا گیا۔ مزید کہا کہ افسر شاہی پنجاب حکومت کو ماموں بنا رہی ہے، یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں بیوروکریٹس، ٹھیک ہے جی۔ لیکن سوال تو یہ ہے، بیوروکریسی کو کہنا تو بڑا آسان ہے، بیوروکریٹس لگاتا کون ہے؟ تقریباً 90% جو بیوروکریٹس ہیں نا وہ شریف خاندان کے بڑے قریب ہے، جو بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو خود ہی تو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو وہی ان کے لگائے ہوئے لوگ ہی پھر ان کو ماموں بنا رہے ہیں بھائی، اور کون بنا رہا ہے؟ آگے آ جائیں جی، ایک اور نوجوان صحافی ہیں محمد عمیر، انہوں نے کہا کہ میں نے بطور طالب علم 2010 میں سیلاب ریلیف کیمپ کیا، اس کے بعد 2 سیلاب میں نے بطور صحافی کور کیے، اور اب یہ 3را سیلاب کور کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ واحد مریم نواز کی حکومت ہے جس میں سیلاب کے دوران امدادی کیمپ لگانے والوں کو بھی حکومت کی جانب سے مشکلات کا سامنا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ الخدمت کے کیمپس کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ حالات یہ ہیں کہ مریم نواز کی تصویر کے بغیر پنجاب میں فلاحی کام کرنا مشکل کر دیا گیا ہے، تحریک انصاف اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کیمپس اکھاڑے گئے ہیں، اور دوسری جانب حکومت کے اپنے کیمپ وزیر اعلیٰ کے دورے کے بعد خالی ہو جاتے ہیں۔ گجرات میں تو کھانے کی تقسیم کے اوپر ہی پنجاب حکومت نے پابندی لگا دی ہے، یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بھائی ہیں، ان کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مسجد کے باہر بھی ایک پوسٹر لگایا گیا ہے، اس پر بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ واش روم بھی ہے، لیکن وہاں پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر نہیں ہے۔ تو وہ ویڈیو کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں احتجاج کرتا ہوں کہ اگر مسجد کے باہر آپ نے تصویر لگا دی ہے تو ادھر بھی لگا دیں، ادھر آپ نے کیوں نہیں لگائی؟ تو یہ
جو وہاں کی انتظامیہ ہے یہ ان کے کام ہے، یہ ان کی کارستانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لگا دیں گے مریم نواز کی تصویر، اگر نظر پڑ گئی تو بڑی خوش ہوں گی، پھر رپورٹ جائے گی کہ یہ لوگ ہیں جو آپ کی تصویریں لگاتے ہیں، آپ کی پروموشن کرتے ہیں، آپ کی پروجیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے منجانب ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤدین تحصیل پھالیا تحصیل کے ایڈمنسٹریشن کا ماشاءاللہ یہ کارنامہ ہے. آگے آ جائیں جی. یہ ایک تصویر میری نظر سے گزری ہے کہ جانوروں کے لیے جو چارہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ اسی ڈپٹی کمشنر نے اوپر بینر بنا کے لگایا ہے، اور اس کے اوپر بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے، تو یہ آپ اندازہ لگا لیں. آگے آ جائیں جی. وہ آپ کو یاد ہوگا موٹیویشن اسپیکر ہے ڈاکٹر نبیہ علی خان، ان کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، وہ پارک ویو کے اندر رہتی تھی. انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ اب میں پارک ویو کے اندر نہیں رہوں گی، یہ دریا کی زمین ہے، اب ہمیں کمپنسیٹ کریں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہاں ہر طرح کی سہولیت ملے گی. انہوں نے کہا کہ کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی، ہمیں یہ کہا گیا تھا کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. میرے گھر والے اب خوف زدہ ہو گئے ہیں اور اب وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتے. یہ ڈاکٹر نبیہ علی خان نہیں، بہت سے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور لوگوں کو اب یہ اندازہ ہو گیا کہ چاہے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 30 سال بعد ہی کیوں نہ آئے، دریا اپنی زمین کا جائزہ لینے آتا ضرور ہے کہ میری جہاں جہاں تک حدود تھی وہاں تک اب کیا ہے. تو بھائی آگے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، بارشیں تو اگلے سال مزید ہونی ہیں، تو یہ لوگ اب ڈر اور خوف کے اندر مبتلا ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. محترمہ آسمہ شرازی صاحبہ باہر نکلی ہیں ماشاءاللہ جی، یہ بڑی اچھی بات ہے، باہر نکلی ہیں اور لوگوں کے ویوز لینے انہوں نے شروع کیے ہیں. لوگوں نے بات کرتے ہوئے ان کو بتایا ہے کہ 5واں دن ہے، کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا، اپنا کرائے کا تمبو ہم نے لگایا ہوا ہے. مزید ایک نوجوان نے کہا کہ ریلیف کیمپ کے اندر صرف کاغذی کاروائی ہوتی ہے، سامان دینے کے لیے نہیں ہے، صرف ویڈیو کے لیے تھا. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مویشیوں کو بچایا ہے. گندم جو ہے وہ پہلے ہی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری کمر سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ سیلاب آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ چاول گنا سب خراب ہو گیا ہے، حکومت تعاون نہیں کرے گی تو بہت بڑا بحران آ جائے گا. ایک خاتون نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ خود تو ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے جو جانور ہیں وہ بھوکے ہیں، ہمیں چارہ نہیں مل رہا. جب چارہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا شناختی کارڈ بھی نہیں لے رہے. انہوں نے کہا کہ سونے کے لیے ہمارے پاس کیمپ نہیں ہے، اگر بارش آ جائے تو ہمارا پھر اللہ وارث ہے. مزید ایک اور چیز آپ کو بتاؤں بڑی امپورٹنٹ، یہ ذرا دیکھ لیں. اے آر وائی نیوز کے نمائندے ہیں جھنگ سے، انہوں نے رپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ سلطان باہو پل کے اوپر 2 روز قبل پل کی ایک سائیڈ کے اوپر کٹ لگایا گیا، جس کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ علاقہ مکینوں کا مطالبہ تھا کہ آپ پل کی دونوں سائیڈ کے اوپر کٹ لگائیں، لیکن دونوں سائیڈ کے اوپر کٹ نہیں لگایا گیا. اگر لگایا جاتا تو پانی کا بہاؤ نارمل ہو جاتا. انہوں نے کہا کہ ایک با اثر شخصیت کی زرعی اراضی کو بچانے کے لیے دوسری طرف کٹ نہیں لگایا گیا. اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ طاقتوروں کے خلاف جو ہے فیصلہ کن کاروائی کریں گے. چلیں دیکھیں جی کب کرتے ہیں آپ، اللہ کرے کہ جلدی ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.